کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کوئی حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، کوئی شرعی ثبوت ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں مرنے والوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اور ان سے حساب نہیں ہوتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتے ہیں؟ تو آئیے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ برکت والا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں جو شخص مرتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو چونکہ وہ نیک اعمال کا جو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، اگر کوئی شخص نیک اعمال میں مرا ہے تو یقیناً یہ اس کے خاتمے کی یقیناً ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ رجب کے مہینے میں مرنے والوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ بعض حضرات کی طرف سے اس طریقے سے سوالات آئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال معلوم کیا گیا تھا کہ جس میں ان کی کسی خاتون کا انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے معلوم کیا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ رجب کے مہینے میں جس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، تو وہ یقیناً جنتی ہوتا ہے اور یقیناً وہ اللہ کا مہینہ یعنی رجب کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اور شب معراج اس میں جو بتایا جاتی ہے کہ شب معراج بھی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مہینہ برکت والا سمجھا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر کسی نے بتایا کہ جو شخص اس مہینے میں مرتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کوئی حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، کوئی شرعی ثبوت ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں مرنے والوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اور ان سے حساب نہیں ہوتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتے ہیں؟ تو آئیے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب سب سے پہلے سن لیجیے، یہ ہے کہ دیکھیے رجب کا مہینہ جو ہے یقیناً یہ اللہ کا مہینہ ہے، خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ و شعبان شہر، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما۔ اس بنیاد پر یہ برکت والا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں جو شخص مرتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو چونکہ وہ نیک اعمال کا جو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، اگر کوئی شخص نیک اعمال میں مرا ہے تو یقیناً یہ اس کے خاتمے کی یقیناً ایک بہت بڑی امید سمجھی جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے، الحمدللہ، اور یہ اللہ اس سے راضی تھے، اللہ اس سے خوش ہیں۔ باقی موت تو جو آنی ہے وہ انسان کی آ کر کے رہتی ہے۔ رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص مرا ہے، رجب کے مہینے میں اگر کسی کی موت ہو گئی ہے، تو کوئی حدیث سے تو کوئی شرعی ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے کہ کوئی خاص بڑا مقام اور مرتبہ اس کو مل جائے گا، نہیں، تو اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اعمال صالحہ ہیں یا اس کے اعمال سیئہ ہیں۔ اگر اعمال صالحہ ہیں اس کے اور اللہ اس سے راضی ہے تو یقیناً جنت کو وہ حاصل کر لے گا اور وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور اگر یقیناً اعمال صالحہ نہیں ہیں، اعمال سیئات ہیں، تو جنت تو پھر بھی ملے گی، کیونکہ ایمان کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے سینے میں بھی ایمان ہوگا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا، بھلے ہی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر کے جائے۔ تو ایمان کی بدولت وہ جنت میں تو داخل ہوگا یا داخل ہوگی، لیکن رجب کے مہینے میں مرنے والوں کا کوئی خاص بڑا مقام اور مرتبہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی حدیث میں آیا ہو، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں مرنے والوں کی وفات جو ہوتی ہے وہ یقیناً اس کا کوئی بہت بڑا مقام ہو، یا اسی طریقے سے اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا ہو، یا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تو اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیں، اللہ اس سے راضی ہے تو یقیناً اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور میں نے بتایا کہ جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو رجب کے مہینے میں مرنا بھی یقیناً ایک ثواب کا تو کام سمجھا جاتا ہے کہ بڑا عمل ہے، رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں اگر کوئی شخص اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا امید یہی کی جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، اللہ اس سے خوش ہیں۔ ہماری امید یہی ہونی چاہیے ہر ایک ایمان والے سے، مرنے کے بعد اس کا نام اچھا لیا جائے، اچھا پکارا جائے کہ بھائی یہ انسان اچھا تھا اور اپنی زندگی میں یہ بہت اچھا تھا، تو اس طریقے سے اس کو پکارا جائے، اور رہا مسئلہ جنت میں داخل ہوا یا نہیں تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے، اللہ اس کو جانتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا کس طریقے سے کیا معاملات ہیں، ہم نہیں جان سکتے ہیں اس کے۔ باقی شرعی ثبوت کوئی ہمیں روایات سے نہیں ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں مرنے والا وہ کوئی خاص بڑا مقام اور مرتبہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مسئلہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ کے بھی کوئی مسائل ہو تو بتا دیجیے، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، بات اچھی لگی ہو، آپ کو سمجھ میں آیا ہو مسئلہ، تو اس کو لائک کر دیجیے اور دوسرے لوگوں تک اس کو شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔